پہلی بات ہے کہ تمہارے کس روحانی ابے نے، کس بندے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں، کس حدیث کی کتاب میں؟ جھوٹ بولا۔ اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے زمانے بریلویت میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 12 کے نام سے اپلوڈڈ ہے۔ وہ اس لیے اپلوڈڈ ہے کہ وہ اس وقت بھی درست لکھا ہوا تھا، اس کا یہ والا حصہ آج تک ویلڈ ہے۔ نہ اس وقت کوئی وہابی جواب دے سکا اہل حدیث یا دیوبندی، نہ آج کوئی دے سکا۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی۔ وہ جو پورا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شوق دیدار میں قریب تھا کہ نماز توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے، کئی دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ واپس چلے گئے۔ اس حدیث کے اینڈ پہ الفاظ ہے کہ وہ منڈے کا دن تھا اور اسی دن پھر آپ چاشت کے وقت دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام منڈے والے دن فوت ہوئے۔ ربیع الاول کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کسی ایسے دن فوت ہوئے ہیں، اس تاریخ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ دن منڈے کا تھا۔ یہ ایک کانسٹینٹ آپ کو مل گیا۔ دوسرا کانسٹینٹ جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک یہودی آگے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کی، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی۔ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ تو آپ کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، وہ یوم عرفہ ہی کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ جمعے کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری کے اندر۔ تو بیسیکلی حضرت عمر نے اسے یہ جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا عید کا دن، تو وہ جمعے کا ہی دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، یعنی اس دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھی۔ اور یہ جو میں فارم بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیم الفاظ ابن عباس سے ثابت ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی۔ 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ۔ تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی، اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، 9 ذوالحجہ۔ تو دیکھیں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر صفر، اور پھر ربیع الاول۔ تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے، یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، صفر اور ربیع الاول۔ یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے۔ 2 29 1 30، 1 29 2 30، کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں۔ 9 ذوالحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذوالحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل کیلکولیشنز کہہ لیں یا ایٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی، منڈے کو نہیں بن رہی۔ جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا۔ یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے، لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو۔ بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا۔
शेख जुबैल इज़ई साहब से मेरी 2008 में बात हुई तो वो मुझे कहने लगे मेरे पास भी आया था। बहरहाल उन्होंने जो अपनी किताब फज़ाइल दुरूद इस्लाम जो तर्जुमा किया उन्होंने फदलुस सलाती अला नबी का, काजी इस्माइल की किताब का, एंड पे उन्होंने नबी इस्लाम की ना मुख्तसर सी सीरत 2 सफ़ात के ऊपर लिखी है। उस पे एंड पे उन्होंने लिखा है कि नबी इस्लाम 11 हिजरी में मंडे के दिन रबीउल अव्वल में फौत हुए। 12 तारीख नहीं लिखी।